اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اندازہ لگائیں، کفر سے پوچھیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے پر اس وقت کفار پر جو ایک رنج، ایک دکھ اور ان پر جو کیفیت طاری ہوئی، لما اسلم عمر، جب حضرت فاروق اسلام لائے، قال المشرکون انتصف القوم منا، تو اس وقت مشرکین یہ کہتے تھے کہ آج ہم آدھے ہو چکے ہیں، یعنی ایک طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے ایک طرف حضرت عمر فاروق۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو کافروں نے کہا کہ آج ہم، یعنی ہماری آدھی قوم ٹوٹ کر اسلام میں جا چکی ہے۔ ایک طرف کفر کا آدھا حصہ اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ساتھ، یہ اسلام لانے پر کفار مکہ کا یہ رد عمل تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، ایک عمر فاروق سے کفر کو آدھا کر دیا تھا، یعنی کفر کو دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ ایک ٹکڑا اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی صورت میں ایمان مسلمانوں کا عطا فرمایا تھا، پھر دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ کفر کی حالت میں رہا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کفار مکہ کے ہاں تھی۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام نے عزتیں پائی ہیں، اسلام نے وقار، مقام اور اسلام کی پاور اور طاقت شو ہوئی تھی۔ کس وجہ سے؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حوالے سے جو امام طبرانی نے نقل فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی صالحین کا ذکر ہو، جب بھی نیک لوگوں کا ذکر ہو، جب بھی برگزیدہ لوگوں کا ذکر کیا جائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے آغاز کیا جائے اور اس بات کا ذکر کیا جائے، اسلام عمر لفتحا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کے اسلام سے نصراً مدد حاصل ہوئی تھی، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، حضرت عمر فاروق کے اسلام لانا ہی اسلام کی بہت بڑی عظیم فتح تھی۔ اتنا بڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کو ایک بشارت، ایک فتح اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بطور مدح، بطور تعریف حضرت عمر کے بارے میں کہتے تھے، ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہو، اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کفر الناس، امیر المؤمنین آپ نے مصطفیٰ کریم کی غلامی اس وقت قبول کی تھی، آپ نے رسول اللہ پر اس وقت ایمان لایا تھا کہ جس وقت لوگ اپنا ایمان چھپا رہے تھے، آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے یہ کہا تھا کہ عمر آج اسلام لا چکا ہے۔ اور پھر فرماتے وقاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خذلہ الناس، اے عمر امیر المؤمنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ڈٹ کر جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ آپ لڑتے رہے جس وقت لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کفار مکہ کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں کے اقوال ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ غیر معمولی واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہر طرف اہل ایمان کے حوصلے بلند ہوئے تھے۔ مسلمان جو سہمے تھے اس سے پہلے اپنی عبادات، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے اسلام لانے کی وجہ سے
مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت، جرأت و شجاعت عطا فرمائی تھی، اس کے بعد اعلان کھلا اسلام کے نعرے اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔